اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع قبر کا خوف ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ سردار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کو مردہ سمجھتے ہیں ہم، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ اس کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑ دی جائے۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے بیٹھا دیکھ کر فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ جب انسان مرتا ہے تو عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، خواہ ابھی اسے قبر میں بھی نہیں رکھا گیا یا دوزخ میں بھی نہیں جلایا گیا، اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاش چارپائی پر پڑی ہوتی ہے تو اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے مجھے جلد لے چلو، اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سنے تو بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت تک قائم ہونے کے لیے ہر شخص زمانہ گزارتا ہے، اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، لیکن احادیث شریف میں برزخ کی راحتوں یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کا لفظ استعمال آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیا جاتا ہے یا برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ دراصل عذاب و ثواب تعلق روح سے ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے پر قادر ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک شخص بہت بڑا گناہگار تھا، سخت گناہ کرتا تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو وہ مجھے زبردست عذاب دے گا جو سارے جہانوں میں سے کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسے اس کی وصیت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سارے ذرے جمع ہو کر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا اور پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی بخشتا ہے۔ حدیث شریف میں روایت ہے کہ مومن بندے برزخ اس ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور عالم سے جانے والے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کس حال میں ہے، کیا حالت ہے اس کی۔ حضرت سعید بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقار جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر خوش ہوتے ہیں۔ جو دنیا میں کسی باہر آنے والے سے ملاقات کے وقت خوشی ہوتی ہے، جو بندہ مل کر خوش ہوتا ہے۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں تھا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مردے بھی کلام کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور کلام بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح قبر کے خوف کے ریلیٹڈ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو بعض لوگوں کے ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے ہو تو ان چیزوں میں مشغول ہونے سے روک دیتی جس سے تمہیں ہنسی آتی ہے۔ ہر شخص کی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں بالکل تنہا ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، میں سب سے زیادہ الگ رہنے والا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے میں تیرا آنا مبارک قبول کرتی ہوں، تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے ان میں سے مجھ سے بہت پسند آیا، آج تو میرے پاس آیا، میں بہت خوش ہوں، تجھے طرز عمل دکھانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مردے کی نظر جائے وہاں تک زمین کھل جاتی ہے اور ایک کھڑکی جنت کی بھی کھل جاتی ہے، وہاں سے خوشبوئیں، ہوائیں وغیرہ آنے لگ جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بدکار کافر دفن ہوتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، تیرے آنے سے جی بھر جاتا ہے، جتنے لوگ تیری پشت پر چلتے تھے ان میں سے بہت برا لگتا تھا تو آج تو میرے پاس آیا ہے، میں تجھے اس طرح جکڑوں گی کہ مردوں کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات اور ایک ہاتھ انگلی ایک دوسرے میں ڈال کر فرمایا کہ اس طرح ہڈیاں پسلیاں ایک جانب سے دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں اور 70 سانپ اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں۔ 70 سانپ اسے ڈستے ہیں اور وہ ایسا زہر ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک زمین کے اوپر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے۔ یہ سب کے سب قیامت تک کاٹتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو موت یاد ہے اور وہ موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے اور موت کے لیے ہر طرف تیاری میں رہتا ہے، وہ لوگ اس دنیا کی شرافت آخرت کا اکرم حاصل کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو کار، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔